محسن پکارے اللہ اکبر، ہم سب کام چھوڑ دیں گے اور مسجد چلے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ سب سے بے شک انشاءاللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ صرف ہم نے زبان سے کہا، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، ہم دکان میں، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، ہم اپنے کاروبار میں، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، ہم بازار میں، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، آواز کان تک پہنچ رہی ہے، ہم اپنے کاروبار میں لگے ہیں، پروردگار سے دعا ہے کہ مولا یہ عقیدہ جو ہماری زبانوں پہ ہے کرے تو ایسا کہ ہمارے زندگی میں اور ہمارے عمل میں بھی عقیدہ آ جائے تو اصلاح برپا ہو۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے میں نے آپ کو ذہن و فکر دینے کی بات کی ہے، تحقیق کے اللہ نے خریدا، کہہ دو سبحان اللہ۔ تحقیق کے اللہ نے، تحقیق کے اللہ نے خریدا مومنوں کے جان کو، مومنوں کے مال کو، بدلے میں بدلے میں جنت، بدلے میں رگویر نگر کے لوگ جینس پہن کے بہت کام کرتے ہیں، یہ پینٹ بیچنے جاتے ہیں، بدلے میں نوٹ لاتے ہیں، 2000 کے لال لال نوٹ اپنے جیب میں ڈال کے آتے ہیں۔ جو خریدنے جاتا ہے نوٹ لے کے جاتا ہے، بدلے میں پینٹ لاتا ہے، مگر نوٹ چور چوری بھی کر سکتا ہے، پینٹیں تالا توڑ کے ساری دکان صاف کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کے مال، یہ دنیا کے نوٹ یہ فانی ہے، چور چوری بھی کر سکتا ہے، اس کو کوئی اچھلا بھی سکتا ہے، ٹاکا زمین بھی کر سکتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، رب نے آپ کو، آپ کی جان کو، آپ کے مال کو ایسی شے کے بدلے میں خریدا ہے، نہ چور چوری کر سکتا ہے، نہ ٹاکا زمین کر سکتا ہے، وہ ہے جنت۔ جنت کسی کے پاپ کی جاگیر نہیں، یہ تو رسول پاک کی جاگیر ہے۔ یہ گنبد خضرا کے مکی کی جاگیر ہے، اس کو کوئی چور چوری نہیں کر سکتا۔ تحقیق کے اللہ نے خریدا، کہہ دو تحقیق کے اللہ نے خریدا، تحقیق کے اللہ نے خریدا۔ کیا خریدا؟ جان کو، کیا خریدا؟ جان کو، مان کو۔ اس لائق ہے کہ ہم کو خریدتا اللہ؟ روز اپنے ریزر اٹھا کے صبح صبح ہم چھیلتے ہیں اور پھر اس کے بعد شیشے کے پاس جا کے دیکھتے کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں، کتنی اچھی صورت بن گئی ہماری، پھر بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ نے ہم کو خریدا۔ مسلمانوں، رب تمہیں خریدنے کا وعدہ کیا ہے، اپنی صورت مصطفیٰ کی صورت کے سانچے میں ڈال دو تاکہ رب نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ وفا ہو جائے۔ تم خریدے جاؤ اس شان کے ساتھ کہ دیوانہ لگو اور مصطفیٰ کا غلام لگو۔ سمجھ گئے؟ ہم آپ اپنی شکلیں بنائے، پہلے 1000 آدمی ٹرین میں سفر کرتا ہو، وہ صاحب ایمان ہو، دور سے پتہ نہیں چلتا کہ کدھر کا ہے، اور اوپر بھی بند اور نیچے بھی بند، یہ اگر 10 چلے تو پتہ چل جائے کہ بوگی میں آدھا قبضہ انہی کا ہے۔ مسلمانوں اپنی پہچان بناؤ، مصطفیٰ کی سنت کا عامل بنو، مصطفیٰ کی سنت کا پابند بنو۔ سنو، توجہ کرو، تحقیق کے اللہ نے خریدا مومنوں کے جان کو، مومنوں کے مال کو، بدلے میں کیا؟ جنت۔ ہم اس لائق نہیں تھے، اے پروردگار عالم تو نے ہم کو خریدا کیوں؟ تو خریدا ہوتا ٹرمپ کو، تو خریدا ہوتا اوباما کو، تو خریدا ہوتا ٹونی بلیئر کو، تو خریدا ہوتا کسی چائے بنا کے بیچنے والے پردھان منتری کو۔ یہ تو بہت آتنک پھیلا رکھے ہیں، مولا تو اس کو کیوں نہیں خریدتا؟ تو رب کہے گا نہ تو دولت کی بنیاد پر، نہ تو ثروت کی بنیاد پر، نہ تو مال کی بنیاد پر، نہ تو طاقت کی بنیاد پر، نہ تو قوت کی بنیاد پر، میں کسی اور بنیاد پر نہیں، مسلمانوں میں نے خریدا ہے ابو بکر صدیق کی صداقت کی بنیاد پر، عمر کی عدالت کی بنیاد پر، حضرت علی کی صحابت کی بنیاد پر، شجاعت کی بنیاد پر، امام حسین کی شہادت کی بنیاد پر۔ تم ایسے نہیں خریدے گئے، تم خریدے گئے ہو بازار مصطفیٰ میں، پہلے تم بکے ہو بازار مصطفیٰ میں، بکے تم
سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر بازار مصطفیٰ میں نہ بکے ہوتے تو خریدے نہ ہوتے. بے شک بازار مصطفیٰ میں بکے نہ ہوتے تو خریدار کوئی اور ہوتا. مالدار آپ ہوتے مگر خریدار کوئی اور ہوتا. خریدا ہے رب نے, کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ کس نے خریدا؟ رب نے کس نے خریدا؟ سبحان اللہ. جنت کے بدلے میں. کس کے بدلے میں؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم. تحقیق کہ اللہ نے خریدا مومنوں کے جان کو, مومنوں کے مال کو. کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. جلدی جلدی بولیے, کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. اے اللہ تو نے ہم کو خریدا, مومنوں کو خریدا, مسلمانوں کو خریدا. اگر اللہ تعالیٰ صرف یہ ارشاد فرماتا ان اللہ اشترى من المسلمین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, تو آج ہم بدلے میں آ جاتے. تحقیق کہ اللہ نے مسلمانوں کو خریدا. مسلمان تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو, سمجھ گئے؟ سمجھ گئے سمجھ گئے. کہتے نہیں کہتے رسول ہماری طرح, وہ بھی کہتے ہیں. تشیع میں دیکھو, بولے قرآن 40 پارے اتارے گئے, وہ بھی مسلمان. اہل قرآن وہ بھی مسلمان. نیسری وہ بھی مسلمان. اور سب سے بڑا اس وقت بددیانت فرقہ یہ قادیانی ہے, وہابی ہے, یہ بھی بڑا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. وہ کپڑے میں ہم آ جاتے. رب نے قادیانی کو بھی کاٹ دیا, نسبیوں بھی کاٹ دیا, وہابیوں کو بھی کاٹ دیا, نکال دیا. حتیٰ کہ بھارت میں حنفی کہلانے والے دیوبندی کو بھی باہر نکال دیا کہ تو مسلمان ضرور ہو سکتا ہے, مومن نہیں ہے. مومن وہ ہے جو عاشق حوض خواجہ ہے, وہ مومن ہے. اللہ نے عاشق حوض خواجہ کو خریدا ہے, تم کو نہیں خریدا. یہ بددیانت, یہ آج کہتے کہ اللہ نے ہم کو خریدا. تو مسلمان ہے, مومن نہیں ہے. اگر تو مومن ہوتا تو کسی بے گناہ کو نہ مارا ہوتا. اگر تو مومن ہوتا تو امریکہ کے کہنے سے تم عراق میں بمبارڈ نہیں کرتا, امریکہ کہنے سے شام میں بمبارڈ نہیں کرتا, امریکہ کے کہنے سے کشمیر میں بمبارڈ نہیں کرتا, امریکہ کے کہنے سے مصر میں بمبارڈ نہیں کرتا. بے گناہ مرد و عورت کے جان نہیں لیتا. مسلمان تو وہ ہوتا ہے, ایمان والا تو وہ ہوتا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں تمہارے راستے میں میرے صحابیوں جنگ میں جاتے ہو, اگر کوئی گرا ہوا پڑو تو گرے پڑے نظر آئے اس کو حملہ مت کرنا. اگر ہری کھیتیاں نظر آئے اس پہ حملہ مت کرنا. اگر کوئی ضعیف ملے اس پہ حملہ مت کرنا. بچی پہ حملہ مت کرنا, عورتوں پہ حملہ مت کرنا. یہ ظالم جہاد کہتے ہیں اور بے گناہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں. ایسے جہاد نہیں چاہیے. جہاد تو مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کر دیا ہے. اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک درسی دیا جاتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کبھی بھی دہشت گردی کو پیدا نہیں کرتا. بے شک سبحان پوری اللہ. دنیا میں دہشت گرد بھی یہی ہے اور رسول کے باغی بھی یہی ہے. اللہ نے سب کو کاٹ دیا, چھاڑ دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے ان کو کاٹ دیا, چھاڑ دیا. ان اللہ اشترى, تحقیق کہ اللہ نے خریدا مومنوں کے جان کو, مومنوں کے مال کو, بدلے میں جنت, بدلے میں جنت. جنت. سنیے, توجہ کیجیے بہت قریب سے ذہن کر کے. میرے دوست, تحقیق کہ اللہ نے خریدا مومنوں کے جان کو, مومنوں کے مال کو, بدلے میں جنت. جنت. اللہ نے خریدا. خریدا کون جاتا ہے؟ مارکیٹ میں سیب لینے جاؤ, جب سیب لینے جاؤ گے تو بڑے اچھے روازدار سیب دیکھو گے تو منہ میں پانی آئے گا. الٹ پلٹ کے دیکھو گے اور سیب خرید کے گھر لاؤ گے. اس وقت بہترین انگور چل رہے ہیں. یہ کالے انگور کے گچھے, یہ پیلے انگور کے گچھے, یہ چمن فارمیسی انگور کے گچھے. آپ نے انگور خریدا, گھر لیا, مال اچھا ہو تب خریدا جاتا ہے. میں نے کہا پروردگار عالم ہم تو ایسے نہیں تھے تو نے خریدا کیوں؟ تو رب نے کہا اے میرے بندو سن, جب میں نے کائنات بنائی, عالم ارواح میں کانفرنس بلائی, علامہ روم نے اس کی بڑی اچھی تشریح کی ہے. اس میں
अलस्तु बिरब्बिकुम कहा तो सारी रूहें दूर थी, सारी रूहें दूर थी। हज़रत आदम की रूह से, हज़रत यहया की रूह से, हज़रत ज़करिया की रूह से, हज़रत सालेह की रूह से, हज़रत इब्राहिम की रूह से, तमाम रूहें अंबिया पीछे, उसके पीछे वो सहाबा, उसके पीछे ताबई, सारी रूहें पीछे, उसके पीछे मुसलमान, उसके पीछे कुफार, उसके पीछे तमाम मुशरिक, सबके सब पीछे, और सबसे आगे मुस्तफा की रूह मुकद्दस है। अल्लाह ने कहा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सबसे पहले रब की रुबूबियत, खुदा की उलूहियत, रब की रुबूबियत का इकरार मुस्तफा की जात ने किया है। मुस्तफा ने कहा कि कालू भला है मेरे महबूब, हाँ हाँ तू मेरा रब। एक कॉन्फ्रेंस बुला के अंबिया को कह दिया ये दुनिया है, दुनिया खोल के दिखा दी गई। अब कुछ लोग दुनिया के लालच में चले गए, भागे दुनिया के तरफ। जन्नत दिखाई गई, कुछ लोग जन्नत के लालच में जन्नत के तरफ, कुछ को जहन्नम दिखाया गया, कुछ लोग जहन्नम के डर से सजदे में, कुछ जन्नत में, कुछ जहन्नम के डर से, न जाने कैसे कैसे अफरा-तफरी का माहौल, सबके सब भाग गए। रब तबारक व तआला ने अपनी कुदरत कामिला से दुनिया को वजूद बख्शा। कह दो सुभान अल्लाह। अब कायनात बन गई, आदम आ गए, 1,24,000 पैगंबर आ गए, 1,24,000 पैगंबर के बाद मुस्तफा तशरीफ लाए। अब अबू बकर सिद्दीक की सदाकत देखी मौला ने, उमर की अदालत देखी मौला ने, उस्मान की सखावत देखी मौला ने, अली की शुजाअत देखी मौला ने, हसनैन की शहादत देखी मौला ने। क्या महबूब अबू बकर सिद्दीक की सदाकत दे दे, उमर की अदालत दे दे, उस्मान की सखावत दे दे, अली की शुजाअत दे दे, हुसैन की शहादत दे दे, गौस की करामत दे दे, अहमद रजा का इल्म दे दे। कहा मौला ऐसे नहीं दूंगा। कहो मौला ऐसे नहीं दूंगा। तो फिर कैसे दोगे महबूब? बोले अब तो ये मेरी है मौला, तूने मेरे हवाले कर दिया, जन्नत तेरे कब्जे में, जहन्नम का खालिक तू, जन्नत का मालिक तू। अबू बकर की सदाकत मुझे दे दी, उमर की अदालत मुझे दे दी, उस्मान की सखावत मुझे दे दी, ये सब मेरे हैं मौला, मैं इन्हें नहीं दूंगा। बोले क्यों नहीं दोगे? ये तो मुझे पसंद है। तो बोले अगर लेना ही चाहते हो तो सुनो, आजादपुर मार्केट जाओ और वहां जाके एक ट्रक माल खरीदो। कहो कि मुझे एक ट्रक सेब चाहिए, तो अब आपको सिर्फ एक बोरा खोल के दिखा के कहेगा ले जा, ये मेरे पूरे ट्रक माल है, आपने पूरे माल का सौदा किया। ये मुक्कम सौदा होता है, ये पूरा मुक्कम सौदा हो के आप माल लेके आ गए, कोई आपको काटने छाटने नहीं देगा। मगर वही जब रिटेल मार्केट पे उतरता है, लोग सेब उलट के देखते हैं, लोग सेब काट के देखते हैं, लोग सेब आगे से पीछे से देखते हैं। पता हो नहीं लेगा, पता हो नहीं लेगा, पिता हो नहीं लेगा, कुछ भी खराबी हो नहीं लेगा। जब पसंद आए तब लेगा। मुक्कम में कोई दिखाया नहीं जाता। रब से, रब के महबूब ने कहा मेरे महबूब ये गुनाहगार उम्मत मेरी है, मौला तूने इसको खरीदने का वादा किया है। अबू बकर सिद्दीक को है, उनके गुलाम को भी है, उमर फारूक को है, उनके गुलाम को भी है, उस्मान ज़ुन्नुरैन को है, मौला उनके गुलाम को है। मौला हज़रत सिद्दीक अकबर उनके वसीले से तमाम सिद्दीकीन जाएंगे, उमर के वसीले से आदिलीन जाएंगे, उस्मान के वसीले से तमाम के तमाम शहीद जाएंगे, और इमाम अहमद रज़ा के वसीले से हम तमाम अहले सुन्नत के उलमा जाएंगे। सुभान अल्लाह कहिए, प्यार से कहिए। तहकीक के अल्लाह ने खरीदा मोमिनों के जान को, इसलिए खरीदा कि इसमें अबू बकर सिद्दीक मौजूद थे, उमर फारूक मौजूद थे, उस्मान ज़ुन्नुरैन मौजूद थे, मौला अली मौजूद थे। तमामी के तमामी को देख के रब ने कहा मैं इनको खरीदना चाहता हूँ। रब के महबूब ने कहा मैं मुग़म बेचूंगा, मैं थोक बेचूंगा,
مولا جنت تیری میری امت کو عطا کر رہا ہے تو تمام غلاموں کو بھی خرید اور بدلے میں جنت عطا کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پیار سے کہو, سبحان اللہ محبت سے کہو. سبحان اللہ. اب آپ بکے کہ نہیں بکے؟ بولو. جتنے لوگ نہیں بکے ہاتھ اٹھائیں. کچھ لوگ ہیں کہ نہیں بکے؟ بڑے کم نصیب ہے آپ لوگ جو نہیں بکے ہیں. ہم سب تو بازار مصطفیٰ میں بک چکے. میرے مصطفیٰ نے خدا کو خدا کے حوالے کر دیا. جان بھی خدا کے حوالے, ہمارے مال بھی خدا کے حوالے. اب ہماری جان نہیں, ہمارا مال نہیں. ہائے رتی نگر والوں, ہائے دلی والوں, ہائے اہل سنت و جماعت کے مسلمانوں, یہ تمہارا دعویٰ, ہائے میری جان, ہائے میرا مال, ہائے میری کوٹھی, ہائے میرا بنگلہ, یہ کچھ بھی تمہارا نہیں ہے. یہ سب کو مصطفیٰ نے بیچ دیا ہے. تمہاری جنت ہے جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے بچے کو دیا, بولے 100 روپے لے کے جا کے خرید لا 100 روپے کی مرچ. کہہ دو بچہ گیا 100 روپے کی مرچ خریدا, گھر آیا, آپ نے بہترین بریانی کے لیے چٹنی تیار کی, ہلدی اور مرچ اور لہسن وغیرہ ڈال کے, ٹماٹر ڈال کے, چٹکارے دار بریانی کی چٹنی. مگر سنو, بچہ مرچ لا رہا ہے, وہ پیسہ لے کے دنیا گھر جا رہا ہے. جو جس چیز کا مالک ہے وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے. جس چیز کا جو مالک ہے اس کی حفاظت کر رہا ہے. تو آپ بتاؤ آپ کس چیز کے مالک ہو؟ آپ کس چیز کے مالک ہو؟ سب ہاتھ اٹھا کے بولو کس چیز کے مالک ہو. سب ہاتھ اٹھا کے بولو کس چیز کے مالک ہو. ہم سب جنت کے مالک ہیں. ہماری جان نہیں, ہمارا مال نہیں. اس لیے کہ مصطفیٰ نے خدا کو بیچ دیا ہے اور بازار مصطفیٰ سے خدا نے ہمیں خرید لیا. ہماری جان اللہ کی ہے. اپنی جان کی پرواہ نہ کر, اپنی جنت کی پرواہ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت کی پرواہ کر رہے ہو. نماز مولوی صاحب ٹائم نہیں ملتا ہے. نماز بولو, جلدی بولو, بولیے. ٹائم نہیں ملتا, ٹائم نہیں ملتا. اور دوسرے کو نماز, ارے کیا بتاؤں, بچہ بہت پریشان کرتا ہے, بچہ بہت دکھی کرتا ہے, بچہ نماز نہیں پڑھنے دیتا. ساری بدنامی کا صحرا بیچارہ غریب بچے پہ. صبح شام تک ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے. کبھی سیریل تو کبھی ناٹک, کبھی گانا تو کبھی بجانا. پورے دن ہماری ماں بہنیں اسی میں لگ جاتی ہے اور شام کو رنگ پوت کر کے ایک پھر برقع پہن کے بازار جاتی ہے. جس برقعے کا کوئی مطلب نہیں. اسلام میں برقع نہیں ہے, اسلام میں پردہ ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حجاب بنا دیا. آج ایک اخبار میں پڑھا کہ کوئی فلم, اس کی نشر نمائی میں پابندی لگائی جا رہی ہے. سارے روز اخبار میں آیا ہے. دینک جاگرن کے آخری پیج میں دیکھا کہ 4 عورتوں نے مسلمان عورتوں کے کردار کو پیش کیا ہے. 4 عورتیں برقعے میں ظاہری طور پر کیا ہوتی ہے اور برقعے میں باطنی طور پر کیا ہوتی ہے. میرے بھائیوں, برقع فیشن نہیں, برقع جسم سے ٹچ کر کے لے جانے کے لیے نہیں. برقع وہ ہو جو جسم کے نشے کو خلاص نظر نہیں آئے. سنو, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی حضرت خاتون جنت, کہہ دو پیار سے, کہہ دو خاتون جنت فاطمہ الزہرا, جن کے قدموں کی ٹھوکر پہ جنت ہے, جن کے صدقے میں ہمیں جنت ملے گی, وہ خاتون جنت ہے. پیار سے کہہ دو, محبت سے کہہ دو, وہ خاتون جنت 73 پیمن لگا کے چادر شریف استعمال فرما رہے ہیں. کتنے پیمن؟ 72 پیمن. حضرت اویس کرنی کا واقعہ آپ نے نہیں سنا؟ حضرت اویس کرنی کے لیے مشہور ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا, مولا علی سے جب ان کے پیراہن مقدس رسول گرامی باوقار کی امانت کے طور پر مولا علی اور فاروق لے کے گئے تھے, حضرت علی نے سوال کیا تھا, اے اویس تم مصطفیٰ کو دیکھنے اتنے بڑے عاشق کیوں نہیں گئے؟ تو چھوٹتے ہوئے حضرت
اویس کرنی نے کہا تھا مولا علی سے, علی تم نے مصطفیٰ کو دیکھا؟ اتنا اچھوتا سوال تھا. صبح مصطفیٰ کے گود میں, شام مصطفیٰ کے گود میں, بچپن سے گھومتے تو مصطفیٰ کے گود میں, اگر کبھی کھیلتے کھیلتے کہیں مچل کے آئے تو مصطفیٰ کے گود میں. علی مصطفیٰ کے گود میں پلنے والے علی, پھر داماد مصطفیٰ, ان سے سوال ہو رہا ہے, اے علی مصطفیٰ کے جلوے چہارہ کو تم نے دیکھا؟ سوال ہو گیا, ذہن میں اطلاع برپا ہوا ہے, جانی جیسی کیفیت تعریف ہوئی. گھر آئے بہت خاموش. حضرت خاتون جنت نے سوچا کہ رسول گرامی باوقار کی محبت میں مولا علی خاموش ہے. اللہ اکبر, رب کعبہ کی قسم کیا حال ہوگا. علی خاموش, کئی راتیں گزر گئی, کئی دن گزر گئے. حضرت مولا علی سے خاتون جنت نے کہا, علی کیا بات ہے, کیوں پریشانی کے عالم میں ہو, کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر. حضرت مولا علی نے کہا, اللہ کے رسول نے اپنے پیران مقدس, میں حقدار تھا, مجھے دینے کے بجائے دیوانہ کو دے دیا, ان کا پیران مقدس ضائع ہو گیا. کہہ دو سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہہ رہے ہو میرے مصطفیٰ کا, میرے آقا کا فرمان اور ان کا فیصلہ غلط ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. ارے فاطمہ تم جانتی ہو نے کیا کہا, تم نے مصطفیٰ کو دیکھا؟ حضرت خاتون جنت نے کہا تھا, کتاب پوری صحیح موجود ہے. اے علی انہوں نے صحیح تو کہا تھا. فاطمہ کیا کہہ رہی ہو؟ بولے ہاں علی, اویس کرنی نے صحیح کہا, تم نے تو ابھی مجھے بھی نہیں دیکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ دعویٰ کرے کہ تم نے مجھے نہیں دیکھا تو کیسا پٹا سوال ہوگا. خاتون جنت نے کہا, تم نے مجھے نہیں دیکھا. رب کعبہ کی قسم, علی کے چہرے کے حالات تبدیل ہو گئے. علی مغضوب ہو گئے. کہا فاطمہ کیا کہہ رہی ہو؟ بولے ہاں میں وہی کہہ رہی ہوں جو مجھے کہنا چاہیے. بولے علی تم رکو. حضرت خاتون جنت گھر کے اندر تشریف لے جاتی ہے. وہی 72 پیبل لگے, چادر تطہیر, اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت, امام عشق و محبت, جس چادر تطہیر کے لیے ذکر فرماتے ہیں, وہ جس کے لیے ذکر فرماتے ہیں, کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس کو دیکھا, جس کی آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نصحت دلا کو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. ردائے نصحت خاتون جنت زیب تن کرتی ہے, مولا علی کے سامنے آتی ہے. حضرت مولا علی کی نظر خاتون جنت پہ پڑی. حضرت علی بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے. جب ہوش آیا, رب کعبہ کی قسم, اس حال میں فاطمہ میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک جلوہ ہے, ایک نور ہے, اس کی تنویر ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہماری ماں بہنیں فیشن کر کے سمجھتی ہے کہ ہم نے جنت خرید لی. بازار میں الٹے سیدھے لباس پہن کے دعوت فکر دیتی ہے ہماری ماں بہنیں. ہمارا معاشرہ سلگ رہا ہے, ہمارا سماج سلگ رہا ہے. ہم اپنے بچوں کو اسٹیچو بنا دیے ہیں. مشینی دنیا کا زمانہ چل رہا ہے, ساری دنیا مشین کے طرح چل رہی ہے. جبکہ رب کا وعدہ ہے کہ تمہیں میں نے خرید لیا جنت کے بدلے میں, تمہارے جان کو خرید لیا جنت کے بدلے میں, تمہارے مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں. مسلمانوں, مال تمہارا نہیں, جان تمہاری نہیں, اب تمہارا اگر ہے کچھ تو ہے تمہاری جنت. جنت کی حفاظت کرو, نماز پڑھو, جنت کی حفاظت ہوگی. دین کا کام کرو, جنت کی حفاظت ہوگی. آج مدرسے چلتے ہیں. ابھی ایک میٹنگ ہوئی جشن 100 سالہ حضور اعلیٰ حضرت کے تعلق سے. 18 مہینے کے بعد اعلیٰ حضرت کو 100 سال پورے ہوں. اس میٹنگ میں ایک بہت بڑے جید عالم نے پیغام دیا کہ اہل دہلی کے لیے پیغام ہے کہ ایک بڑا مدرسہ ہونا چاہیے. چھوٹی چھوٹی دکانیں تو بہت ہیں, چھوٹے چھوٹے مدرسے تو بہت ہیں. ایک اتنا بڑا مدرسہ ہو جس میں 1000-2000 بچے پڑھیں, جس میں مفکر پیدا ہو, محقق پیدا ہو, مفسر پیدا ہو, مجدد پیدا ہو, جس میں بڑے بڑے علماء پیدا ہو. اس ایسے ادارے کو یہاں پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے علماء دہلی کا کام ہے. وہ فوراً پورے طاقت کے ساتھ پورے طور پر سب مل کے اس کام کو کرے. ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں اپنی ماں بہنوں کو, اپنے بھائیوں کو تو نمازی نہ بنا سکے, ان کو مسجد کی طرف راغب نہ کر سکے, ان کو نمازی نہ بنا سکے. ہمارا صرف عقیدہ ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا, ہماری زبان پہ ہوتا ہے اے مولا ہمارے ذہن و فکر میں بھی عقیدہ راسخ فرما دے. مولا ہماری ذہن و فکر میں بھی یہ عقیدہ ہمیشہ ہمیں اس کے لیے تمام عطا فرما
برباد ہو گئے, عقیدہ تباہ ہو گیا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جنت تمہاری ہے, جنت کی حفاظت کرو. بے شک. ماں کو ستانے والا جنت کی حفاظت ہو سکتی ہے؟ باپ کو دکھ دینے والا جنت کی حفاظت ہو سکتی ہے؟ آج کل ہمارے سماج میں کوئی پیر آ جائے, ہم ایسے پاگل ہو جاتے ہیں, مرغا بھی لو, روٹی بوٹی بھی لو, اور پھر پیر صاحب کو تو علاقے کا کھانا پسند نہیں, قریب ہوٹل میں کھانا تیار ہوگا, وہاں سے آئے گا تب کھائیں گے پیر صاحب. اپنے ماں باپ کو سوکھی روٹی دینے والا نہیں دینے والے نوجوان, تم مرید ہو کے اپنے پیر کو قریب ہوٹل سے لا کے کھانا کھلاتے ہو. رب کعبہ کی قسم, جو ایسا پیر ہو جو خود نماز نہ پڑھتا ہو, اپنے مرید کو صحیح راستہ نہ بتاتا ہو, وہ خود بھی جہنم جائے گا, اور ان کے پیچھے پیچھے پوری کمنے پوری جماعت ان کے مرید. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں باپ کے قدموں میں جنت ہے, جنت کی حفاظت کرو. ماں باپ کے قدموں میں جنت ہے, جنت کو تم چومو. آج ماں باپ سے ہم کتنے دور ہو چکے ہیں, ماں باپ کو کتنے ستاتے ہیں, بزرگوں کی توہین ہم کرتے ہیں, پھر بھی ہم کٹر سنی پکے مسلمان ہیں. ارے مسلمانوں, تم کو اللہ نے خرید لیا, تمہاری جانوں کو تمہارے مال کو بدلے میں جنت. اپنی جنت کی حفاظت کر, ماں کی خدمت کر. اپنی جنت کی حفاظت کر, باپ کی خدمت کر. اپنی جنت کی حفاظت کر, پڑوس میں رہنے والے بھوکوں کی خبر گیری کر. اپنی جنت کی حفاظت کر, مدرسوں مسجد کی خدمت کر. اپنی جنت کی حفاظت کر, کوئی گرتا ہوا آدمی ہو اس کو سہارا دے دے. بے قصور کا کس بن جا, بے قصور کا کس بن جا, تو پہلا دے, مصطفیٰ کی سنت ادا ہو جائے گی. خدا کی ایک صفت ہے سند, وہ بے نیاز ہے. تم کیوں نیاز مندی کے طرف بھاگتے ہو؟ خدا کی قسم, خدا کی صفت سے اپنے آپ کو متصف کر کے, رب کعبہ کی قسم تو بھی بے نیاز ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صفت سمدیت سے محسوس ہونے لگے گا. تو کیوں دنیا کی نیت کر رہا ہے؟ مر جائے گا, آنے واحد پہ تیری دھڑکنیں رکیں گی, سارا مال ساری دولت یہی رہ جائے گی, صرف تو خالی ہاتھ قبر میں جائے گا. اگر قبر کی تیاری ہے تو جنت کی حفاظت کر, ماں باپ کی خدمت کر, پڑوسی کی خدمت کر, یتیموں کی خدمت کر, مدرسوں کی خدمت کر, نسلوں کی خدمت کر, بے سہاروں کی خدمت کر. بیواؤں کی بچوں کی شادی ہو تو اپنے گھر میں شادی بعد میں کرنا, پہلے محلے سماج کی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دے گا, تمہارے بیٹی کا اچھا گھوڑا اٹھے گا. دنیا دیکھتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دوست, اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو عمل کثیر, وہ خیر کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیونکہ ایک ہی مقرر ہے, ان کو لمبی تقریر کرنی ہے, اور ایک دور اختر پرواز کو پڑھنا ہے. میں اس جلسے کا خاتم ہوں. ایک جملہ بات ختم. 23 اپریل انشاءاللہ الرحمن سرزمین لونی عشر مبشرہ, ایک عظیم الشان کانفرنس جو ہر سال کی طرح امسال بھی ہو رہی ہے, اس میں حضرت علامہ مولانا مفتی شہریار صاحب, حضرت علامہ مولانا ذکر اللہ صاحب, حضرت حبیب اللہ فیضی صاحب, مسعود عبیدی نیپال, اور توصیف رضا نیپال, اور اشتیاق پروانہ کٹیہار, یہ علماء کرام شورائے اسلام تشریف لا رہے ہیں. خصوصیت کے ساتھ زیر سرپرستی حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور سید سہیل میاں واحدی بلگرام شریف, ان کی سرپرستی میں جلسہ ہونے جا رہا ہے. تمام حضرات سے گزارش ہے 23 اپریل بروز اتوار اس میں شرکت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب سے کسی فقیر کی